بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے لائیو کر دیا, آپ چیک کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپالوجیز فار دا سلائٹ ڈیلے. نہیں ابھی شروع ہو جائے گا, آپ ریفریش کریں, اس کو آ جائے گا. میں نے آن کر دیا. یہ پنکھا بند کر دیں نعمان, یہ پنکھا بند کر دیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Inshallah, we are going to formally begin with the tafsir of Surah Baqarah today. آج کی تاریخ میں سورہ آل عمران آدھی پونی کور ہو چکی, مگر ہم نے پھر بھی سورہ بقرہ کی آج تفسیر کرنی ہے. جیسا میں نے آپ کو کل بتایا, ہم تھیمیٹک تفسیر میں چلیں گے. ہم تھیمز وائز لے کے چلیں گے, نہ کہ کمپلیٹ سورت کو, یعنی کمپلیٹ سورت کے ترجمے کو یا تفسیر کو. رائٹ, انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. یہ سورت سورہ بقرہ ہے. اس کا نام سورہ بقرہ ایک قرآن کی سب سے طویل ترین سورت ہے. اس میں 286 ورسز ہیں, اور کم و بیش ساری سورت مدنی دور کی ہے. گویا یہ ریویل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. اب ایک چھوٹا سا میں فرق آپ کو بتا دیتا ہوں مدنی اور مکی صورتوں میں. مدنی صورتوں میں مخاطب جو تھے مسلمانوں کے علاوہ, دونوں جگہ مسلمان تو مخاطب تھے, مگر مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے علاوہ نارملی مدینہ کی جوز مخاطب تھے. ان کے برعکس مکی صورت میں مکہ کے کفار مخاطب تھے. کفار اور یہ جو یہود اور نصارہ ہیں نا ادھر کی, ان میں بہت فرق ہے with their level of intellect. رائٹ, جب کفار مخاطب ہوا کرتے تھے تو ان کو الگ طریقے سے بات کی جاتی تھی, اور جب یہ مخاطب ہوتے تھے نا مدینہ کے جوز جو ہیں, رائٹ, یہودی جو ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. یہ اس زمانے کے انٹلیکچوئل ایلیٹس ہوا کرتے تھے, پیسے والے ہوا کرتے تھے. رائٹ, they used to be very schemy and very شاطر. رائٹ, تو ان سے بات الگ طریقے سے ہوتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی بات فرمائی نا مدینہ کے یہودیوں سے, یہ سورت پرائمریلی مدینہ کی یہودیوں کو ٹارگٹ کرتی ہے. جب بھی ان سے بات فرمائی تو ہمیشہ ان کو ان کے پچھلے انبیاء کے قصے سنا کے بڑے لاجیکلی بڑے انٹلیکچولی بات کی. برعکس ادھر جدھر مکہ مکرمہ میں شدت سے ڈرا کے زور آزمائی سے بات کی. تو یہ بنیادی فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں میں. 286 آیات مشتمل مدینے میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے, لیکن اس کی تمام آیاتیں ابتدائی زمانے کی نہیں ہیں. رائٹ, بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. یہ وہ اکیلی صورت ہے جس میں یہ گائے والا قصہ مکمل طور پر تذکرہ ہوا ہے, اور صرف اسی صورت میں وہ گائے والا قصہ ڈسکس ہوا ہے. رائٹ, اس صورت کی فضائل بہت سارے ہیں. یہ صورت سبا طوال میں سے ہے. رائٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی پہلی 7 طویل صورتیں, جن کے متعلق حدیث میں مذکور ہے کہ جو قرآن کریم کی پہلی 7 طویل صورتوں کو حاصل کر لے گا وہ بہت بڑا عالم ہوگا. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے قرآن کریم کی پہلی 7 صورتیں عطا فرمائی گئی. یہ صورت سورہ آل عمران کے ساتھ اپنے بعمل کاری کی طرف سے قیامت میں پروردگار کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی. گویا یہ بھی ایک حدیث میں فضیلت آئی اس صورت کی. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں میں یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں اسم اعظم ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے. اور حضرت اسماء بنت یزید کی حدیث میں ان آیتوں کی تعین بھی ہو گئی ہے. اس صورت کے بعد آیتوں کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماروں کو دم کرنا اور ان کا فوری شفا پانا بھی حدیث میں موجود ہے. زمانہ نزول جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ صورت نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے تھے, اور ایک نئی اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو رہی تھی. ریاست مدینہ کا اس ٹائم بیسس ڈل رہی تھی. تو اس صورت میں بنیادی طور پہ 2 موٹی موٹی چیزیں ہیں. رائٹ, ان میں سے ایک اسٹیبلشنگ اے نیو مسلم اسٹیٹ, دا رولز فار دیٹ. تو اس کی ایک بہت بڑا حصہ ہے اپروکسیمیٹلی 30-40-50% آف the surah towards the end, not towards the side, not towards the start, but towards the end, whereby Allah subhanahu wa ta'ala discusses the ahkam. Right, اس میں روزے کے احکام آئیں گے, جہاد کے احکام آئیں گے,
آئی ڈونٹ نو نکاح کے احکام آئیں گے اور بہت ساری تفصیل آ جائے گی آگے, بہت سارے احکامات آئیں گے. دوز آر آل ٹارگیٹڈ ایٹ اسٹیبلشنگ دا ریاست مدینہ ان مدینہ منورہ. جب نئی جگہ ہوتی ہے نا مکہ مکرمہ میں, مسلمان جو ہے کفار کے under, they were living under the kuffar. That is the reality. They were not in governance or the leadership position. Here Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam came in as somewhat a ruler, leader, king, whatever you want to call it. So the rules were very different and rules needed to be established, right? تو سورہ بقرہ کا اسی زمانے میں نزول ہوا اور سورہ کا اکثر حصہ انہی دو مسائل کی تفصیلی اسلوب میں, یعنی دو مسائل کون سے ہیں؟ پہلی طرف جوز یہودیوں کو ٹارگٹ کرنا, ٹیکل کرنا, سمجھانا اور ان کو یاد دلانا کہ واٹ از دیئر پوزیشن, اینڈ سیکنڈ واز اسٹیبلشنگ دا ریاست مدینہ, رائٹ. اس صورت کی تمہید, مقدمے اور اختتام کے علاوہ پوری صورت دو حصوں میں. پہلا حصے میں ان اہل کتاب یہودیوں کا تذکرہ ہے جنہیں دنیا میں اللہ کے احکام کرنے کا طویل موقع دیا گیا, لیکن انہوں نے ہر مہلت کے بعد بھی اس کی قدر نہ کی. تو پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے پہلے حصے میں, سنیے گا, صورت کے پہلے حصے میں یہودیوں سے بات کرتے ہیں, یہودیوں سے کلام فرماتے ہیں اور ان کو یہ چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھائی یو ہیڈ اے لانگ چانس. یہودیز ور بنی اسرائیل اینڈ ہدر ور بنی اسماعیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں, I'll show you the tree, کیا کہتے ہیں وہ, family tree of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم going up to حضرت آدم علیہ السلام, right? And we will see. So initially or in reality, Yahudis had this inherent problem with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. The Jews of Medina had this problem with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. They thought that since all the Anbiya for thousands of years were coming from Bani Israel, right? تو یہ نئے نبی نے اور آخری نبی نے بھی بنی اسرائیل سے آنا ہوگا یا آنا چاہیے, right? تو they had their personal grudge with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam کہ یہ تو جہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہیں سے نہیں ہے, right? He is not from that lineage. That is what I meant. He is not from that lineage, even though he had all the other qara'in or nishanis of being the Nabi, right? تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہنے کہ ہم نے آپ کو بہت مہلت دی تھی. We gave you many chances over the last thousands of years in order to save yourself from losing this نبوت کی لائن, رائٹ. مگر تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, تم نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا, تم نے اپنی انبیاء کی بات بھی نہیں مانی, رائٹ. وہ گائے والا قصہ تمہیں تمہارے نبی نے ایک ذمہ داری دے کے گیا, تم نے اس ذمہ داری کو بھی پورا نہیں اٹھایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو اس چیز کی نشاندہی فرما رہے ہیں اور بتانے اس وجہ سے تمہارے پاس سے نبوت کی لائن, نبوت کی چین اس لینیت سے لے لی گئی ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں سے مخاطب ہو کر زندگی کی تقریباً ہر پہلو سے متعلق احکام عطا کیے گئے. احکام اسلام کا ایک طویل سلسلہ ہے جو سورت کے آخر تک چلا ہے, رائٹ. ہم احکام کو تفصیل میں نہیں دیکھیں گے, and we are going to stick to the theme we have chosen for today. That theme is ہدایہ یا گائیڈنس, رائٹ. شروع میں ہی ہمیں نظر آ جائے گی. نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں دنیا کا ہر آسمانی مذہب رکھنے والوں کی طرح یہودی بھی اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں, بڑے فخر سے اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں اور خود کو بحیثیت ایک مذہب اور قوم ہونے کی ان کا نمائندہ, ترجمان اور وارث بتلاتے ہیں. اس صورت میں نہایت واضح انداز میں ان کی ان تمام دعووں پر پرزور انداز میں تردید کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور مسلمان کو ان کا وارث اور خلیفہ قرار دیا گیا. Right, this is one more distinguishing feature in this surah, that Hazrat Ibrahim alayhi salam has been specifically aligned with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and not these Yahud or Nasara. Right, these are the prophets mentioned in the Quran Kareem آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے exactly what we are speaking about. From Hazrat Adam alayhi salam, then the second one is Hazrat Idris alayhi salam. Right, ignore the spelling or the English name. Then Hazrat Nuh alayhi salam, and Hazrat Nuh alayhi salam کے نیچے یہ direct chain نہیں ہے, this is not a direct bloodline, these are the messengers mentioned in the Quran Kareem, right. مگر ہو سکتا ہے حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بیچ میں 10 اور لوگ ہوں, right, اور ان میں سے کچھ انبیاء بھی ہوں, مگر یہ سارے وہ انبیاء ہیں بلڈ لائن کے اعتبار سے جو قرآن کریم میں مینشنڈ ہے. لہٰذا اس حساب سے ہم نے بلڈ لائن ڈرا کر دیے. آدم علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اینڈ دین فرام نوح علیہ السلام آن دا لیفٹ سائڈ یو سی حضرت ابراہیم علیہ السلام, اینڈ ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو اسحاق علیہ السلام ہے نا, دس از بنی اسرائیل, رائٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام کے نیچے جو چین چل رہی ہے نا انبیاء کی, یہ جوز کم فرام ہیئر, رائٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اینڈ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام,
right? And you can see Hazrat Isa alayhi salam is also in this bloodline. So Hazrat Ishaq alayhi salam سے Hazrat Yaqub, and Yaqub سے نیچے آپ کو نظر آئیں گے یہودی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام, and Nasrani جو ہے Christians come from Hazrat Isa alayhi salam, right? Hazrat, this John is Hazrat Yunus alayhi salam, right? So ignore the names, but the point is they were ready and willing and they were convinced that the new Nabi or the Akhri Nabi as per the scriptures, as per what has been narrated, is going to pani de denge has been narrated, is going to come from the same bloodline, right, as this. But when Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam came from, right, from Hazrat Ismail alayhi salam with his, right, ایک بنی اسرائیل ہے اور دوسرا بنی اسماعیل ہے, right? تو بنی اسماعیل کی بلڈ لائن سے جب آ گئے تو they were shocked and they were حیران کہ یہ کیا ہو گیا. اس وجہ سے they had the biggest grudge against نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, right? They assumed that بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلڈ لائن سے اگر کسی نبی نے آنا ہے تو ہمارے ہی بلڈ لائن سے آئیں گے, right? But this was never mentioned, and this was not mentioned in any of their books either. It was always mentioned it is going to be from the bloodline of Hazrat Ibrahim alayhi salam, right? So it could be from Hazrat Ishaq alayhi salam or Hazrat Ismail alayhi salam, right? So the theme we are going to be tackling today is guidance or Hidayah. We are going to look at the verses which are specific to Hidayah or guidance, and inshallah we are going to cover those, and after that ہم آپ کو بریک اپ دکھائیں گے پوری سورہ بقرہ کی 286 ورسز کا کہ کتنی تھیمز ہیں ان 286 ورسز میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ورس میں ورسز میں ریفیل کی. Right, to start off we see the second verse. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, right? ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے. ھدی للمتقین, this book guides those people who are God fearing. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ established the rule and informed the condition for guidance اور ہدایہ, کہ ہدایہ اور گائیڈنس کے لیے ایک پرائمری کنڈیشن نظر ہی سیٹ ہو گیا, اور وہ ہے تقوی, right? Being God fearing and God conscious, right? اس کے بعد verse number 3 to verse number 20 there are three ways in which people react to the guidance of the Quran, right? تین قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سننے کے بعد ریئیکٹ کرتے ہیں, رول اسٹیبلش ہو رہا ہے, right? تین قسم کے لوگ ہیں یعنی تین قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سننے کے بعد الگ الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. First are the righteous, the second are the disbelievers, and the third on which Allah subhanahu wa ta'ala in these 18 verses has spent the most time, those are the hypocrites or munafiqeen یا منافقون. منافقون کی نشانی آ رہی ہے ایک طرح سے اس میں, right? تیسری آیت پہ آ رہے ہیں ہم. تیسری آیت میں جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی گویا پہلی قسم کے لوگ یعنی مسلمان ایمان والے بلیورز کی بات ہو رہی ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو ان پر نازل ہوا اور جو ان سے پچھلوں پر نازل اتارا گیا, اور یعنی ان ساری چیزوں پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فلاح دے دی ہے. تو یا پہلی کیٹیگری یعنی وہ مسلمان جو ایمان لائے اور بلیو کرتے ہیں, ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وہ فلاح پانے والے ہیں, وہ مفلحون میں سے. پھر سیکنڈ کیٹیگری آ جاتی ہے ان الذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, رائٹ؟ اور وہ کفار جنہوں نے کفر کیا ان کو یقیناً کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. کفار کی بات ہو رہی ہے, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر سیکنڈ رول اینڈ بیسس سیٹ کر دیے کہ وہ جو کفار ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے ایمان نہیں لانا تو کسی صورت لائیں گے نہیں. آپ کے ڈرانے سے you chasing after them is not going to make a difference, right? ادھر ایک اور چیز اسٹیبلش ہو گئی, and that is the basis of the theme.
that جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے اس کو ہدایت ملنی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی اس کو ہدایت نہیں ملنی. گویا ہدایت فقط صرف اللہ کی طرف سے، رائٹ، فقط صرف اللہ کی طرف سے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو فالو کرنا ہے اور کرنے کے بعد دعوت کا کام کرنا ہے. آگے ہدایت کسی بندے کے ہاتھ سے نہیں مل سکتی، رائٹ. ادھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یو آر ناٹ ایون ریسپانسبل فار you are responsible to carry the message, right? If they eventually get guided or not guided, it's not your responsibility. Your job is to take the message ahead, right? ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. کفار کی بات ہو رہی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور بعض لوگ پھر اگلی آیت آتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بند ہو جائے گا نا، تو یہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. They claim that we believe in Allah and Allah's messenger, right? We believe in the hereafter, but in their hearts they do not believe. On their zaban they say one thing and in their heart there is something that is completely different, right? سامنے کچھ اور اندر سے کچھ اور. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. کیا فرماتے ہیں؟ لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ سمجھتے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے. ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا. ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ is going to increase them in their ghaflat, heedlessness and hypocrisy, right? Because they are hypocrites who are mutmain on their hal of hypocrisy, right? اصول establish ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم سامنے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوں گے، اور اس چیز پر راضی ہیں، اس چیز پر کنونس ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے والوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ در حقیقت دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور کسی کو نہیں دے رہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ان کی ہپوکریسی میں اب بڑھائیں گے، ان کی بیماری میں بڑھائیں گے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو فساد تھوڑی اصلاح کرنے والے ہیں، رائٹ. ہم تو ہمیشہ اچھی بات اور نیک کام کرتے ہیں. the philosophies we portray to you are all for the betterment and improvement of humanity, right. ہم مساوات اور برابری کی بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی بات کرتے ہیں. اگر پیار محبت is between the same gender, what is the harm in that, right? That is what we talk about, right? تو ہم صرف اچھی بات کرتے ہیں. جب ان کو بتایا جاتا ہے نا آپ کا فلسفہ فساد ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اچھی نیت سے بات کرتے ہیں، خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. لیکن یعنی ان کو سمجھ نہیں ہے. الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ او لوگوں صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں یار، ہمارے پاس تو ایمان ہے، ہم تو اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کی خاتم النبیین ہونے کو مانتے ہیں. مگر اس کے بعد جب جاتے ہیں اپنے لوگوں میں، رائٹ، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، ان کی سرکشی کو بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے، رائٹ. اور گویا پھر اس کے بعد آگے 2-3 ورسز کے بعد آتی ہے کہ وہی لوگ ہیں جو اب جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں نا، اپنے جیسے منافقین میں جاتے ہیں، تو ان کو جا کے کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کو ونعوذ باللہ بیوقوف بناتے ہیں، رائٹ. سو the lubbe lubab and reality of this passage of the Quran Kareem, what I've understood نا، کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ، اینڈ سیکنڈلی کوئی اگر اپنی ہدایت کا مذاق بنائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مذاق میں مزید بڑھا دیں گے، رائٹ. جب اس کو اس مذاق میں مزید بڑھا دیں گے نا تو اس کو لگے گا وہ تو بہت بڑا آخرت میں سکسیسفل ہے، رائٹ. He would assume and think and feel as if he's won this, he is cracked, right. He is cracked at this race towards Jannah, right. And he thinks the shortcuts he takes are actually impactful and effective, while Allah knows and we do not know. اس میں ہمیں پہلا پوائنٹ اینڈ پہلا وہ مل گیا، the basis for guidance, right. Allah subhanahu wa ta'ala explains to us various laws of Islam.
related to every area of life. The laws of fasting in Ramadan, Hajj, marriage, divorce, warfare, and criminal law all are detailed in this surah. इसी तरह एक और चीज हमें नजर आती है इस सूरत में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब किस्सा आता है ना, where हजरत आदम अलैहिस्सलाम was sent to Jannah, right? And then he was told you should not be eating from this certain tree. एक किस्म का दरख्त है, इससे आपने फल नहीं खाना, right? And after that he ends up eating के बाद चलो ये हो गया. अच्छा, first and foremost you have to understand, when I was reading this, आज के सेशन की जब मैं तैयारी कर रहा था, एक चीज establish हो गई over the period, over the tafsir I've read, that Hazrat Adam was always meant to be sent to this world, right? उनको जन्नत में डाला ही खलीफा बना के गया था, खलीफा फिल अर्ज़, दुनिया के लिए बना के डाला गया था. तो ये चीज और कॉन्सेप्ट और मिसकंसेप्शन जो है ना, जो many मुफस्सिरीन actually fall into this trap, that when Hazrat Adam alayhi salam committed a sin, right? Committed a sin. It was never a sin, right? It was always a normal, regular process for him to be sent to the world, right? This was created as a sabab for him to be actually sent to the world. But either way, he ended up eating from that forbidden tree, right? और उसमें हमें नजर आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही फल खाते हैं, he realizes he has made a mistake, right? He repents, right? इधर भी आता है, right? अपने रब से चंद बातें सीख रही और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली. गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला से आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन से तौबा कर ली. और इसी सूरत में हमें आगे जाके नजर आता है, जब शैतान को निकाला गया, राइट? जब शैतान को मरदूद कहा गया और शैतान को रजीम कहा गया और शैतान को was kicked out from the group of malaika that he was in, what was it one thing that he did not do, right? He was not willing to say sorry to Allah Ta'ala, right? वो तौबा करने के लिए और आजी नदामत के लिए तैयार नहीं था, right? वो चौड़ा होके खड़ा हो गया उधर तकब्बुर में, अपने नहीं, मैं तो खड़ा हूं, मैंने तो I am going to continue the way I am going, I am better than all of them, right? तो अल्लाह ताला के सामने जो तकब्बुर दिखाता है ना, उसका अंजाम क्या होता है? और अल्लाह ताला के सामने जो आजिज़ी दिखाता है, जो इनकिसारी दिखाता है, जो तौबा करता है, जो अपने गुनाह का एतराफ करता है, उसका अंजाम क्या होता है? अल्लाह ताला एक को खलीफा फिल अर्ज़ अपना नबी बना के दुनिया में भेजते हैं और दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए मरदूद कर देते हैं. इसी तरह हम फिरौन की भी एग्जाम्पल आएगी इस सूरत में आगे जाके, उसमें भी हम देखते हैं, राइट? फिरौन को बार बार मौका दिया गया कि आ जाओ सीधे रास्ते पे, हमेशा, राइट? तकब्बुर बहुत था, नहीं, I am God, that was the claim, right? जहां तकब्बुर आ रहा है, वहां हमें नजर आ रहा है कि वहां अंजाम दुनिया में ही बहुत बुरा हो रहा है और आखिरत में तो हो रहा है. और जहां तकब्बुर नहीं आ रहा, वहां हमेशा से अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का क़ुर्ब मिल रहा है. आगे जाते हैं. रमजान के महीने के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, शहरुर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, राइट? कि हमने रमजान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान करीम नाजिल फरमाया ताकि तुम इस महीने में हिदायत पालो, राइट? तो रमजान के महीने के मकासद में भी एक बहुत बड़ा मकसद हमें ये बतला दिया गया है, वो कि रमजान के महीने को हमने हिदायत के लिए खास कर दिया, कुरान के लिए और हिदायत के लिए खास कर दिया. लिहाजा हमने इस महीने में सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि हम हिदायत पकड़ने वाले बन जाएं, हिदायत पे चलने वाले बन जाएं. फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि ए मेरे महबूब, तुमसे मेरे बंदे पूछते हैं कि हाउ क्लोज एम आई, राइट? मेरे बारे में पूछते हैं, तो गोया उनको बता दो फ़इन्नी करीब, कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, राइट? आई एम नियरर टू देम देन देयर jugular vein, that is what they call it, right? आगे वो जो सूरह क़यामा है ना, उसमें तफसील आ रही है इसकी, राइट? आई एम क्लोजर टू देम देन देयर jugular vein. गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब भी तुमने, इससे ये चीज समझ आई ना दुआ के बारे में और हिदायत के बारे में, कि जब भी अल्लाह ताला जब भी तुमने हिदायत मांगनी है तो तुम हिदायत और दुआ मुझसे डायरेक्टली मांगो, बीच में वसीले क्यों ढूंढते हो, राइट? बीच में बुजुर्गान क्यों ढूंढते हो, बीच में वास्ते क्यों ढूंढते हो? जब अल्लाह ताला तुम्हारे इतने करीब है जितने करीब शायद तुम्हारा अपना दिल नहीं है, राइट? योर हार्ट इज द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट, बट अल्लाह ताला इज इवन नियरर टू यू देन दैट, राइट? सो व्हाई डू यू not realize that? Why do you not do ihsas of that? Why do you not have istihzar of that? इस चीज का शऊर क्यों नहीं,
رائٹ. ایسی دنیا میں کیا لگ پڑے ہیں ہم کہ ہم اس چیز کو ہی بھول گئے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دی. رائٹ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ایمان کے اعتبار سے بات، ہدایت کے اعتبار سے بات بتائیں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں جب بھی تم داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو. رائٹ. دس فی السلم کافہ جو ہے نا، it encompasses not only ڈائٹ اسلام as our teacher used to say. رائٹ. ہم وہ لوگ ہیں جو ڈائٹ اسلام فالو کرنے والے ہیں نا، یار یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یہ فالو کر لو، وہ چیز اچھی لگ رہی ہے وہ فالو کر لو. ادھر رول واضح طور پہ بتلا دیا ہے کہ جب بھی دین میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے بھائی. رائٹ. یہ شرط ہے ہدایت کی. ہم کرتے کیا ہے کہ ہم جو آسان اور اچھا ہے نا وہ لے لیتے ہیں، وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، وہ انٹرنلائز ہیومنائز کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تو ہمارا خیال ہی نہیں رکھتے. رائٹ. اللہ تعالیٰ یو ڈو ناٹ لو اس. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے بنیادی پہلی کنڈیشن تو ادھر ہی ڈال دی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے بھائی تم نے. رائٹ. گائیڈنس کی ناٹ ٹرانسفارم اس if we pick and choose what we want to follow. We must submit completely to experience the benefits of Allah Ta'ala's guidance. رائٹ. یہ جو مزہ ہے نا، نشہ ہے اور مٹھاس ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، یہ ایسے ہی نہیں ملتی. رائٹ. یہ ملتی اس شخص کو ہے جو پوری طرح اس دین میں آتا ہے، پوری طرح داخل ہوتا ہے، پوری طرح نیکی کرتا ہے، پوری طرح اچھے اعمال کرتا ہے، پوری طرح گناہ سے بچتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ سارے کام کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرنے والا مل جائے نا تو مجھے ملوا دینا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے یہ سارا کام تو کر لیا پھر بھی مجھے وہ مٹھاس نہیں ہو، پھر بھی مجھے مشکل لگتا. ہم جو ہے نا ہم پھنستے اس جگہ ہیں جب ہم آدھا دین فالو کرتے ہیں اور آدھا دین سے الرجک رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یار دین تو بہت آسان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے دین بہت آسان ہے بھائی. رائٹ. تو دین اگر ہم آدھے پہ چلیں گے نا تو بالکل آسان نہیں ہے. یہ بات سمجھ لو، یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دامن سے باندھ لو. رائٹ. کہ یا تو دین میں پورا چلو گے تو پتہ چلے گا کتنا آسان ہے اور پتہ چلے گا کتنا فائدہ ہے اور سمجھ آئے گا کہ کتنا سکون ہے. رائٹ. مگر اگر آدھا پونا چلاؤ گے نا تو ہمیشہ کیا نہ تیتر نہ بٹیر کہیں کے نہیں رہو گے. رائٹ. جو اس فلسفے کے ساتھ چلتا ہے نا، یہ میں یہ لے لوں اور یہ نہ لوں، ہمیشہ مشکل میں رہتا ہے. رائٹ. اینڈ وی سی ٹیل یو دس اوور اینڈ اوور. ہم نے زندگی کا ہمارا جو بھی یہ ہے نا کیا کہتے ہیں وقت ہم نے اس لائن میں گزارا ہے، ہمیں یہ نظر آیا ہے ہمیں کبھی بھی تیتر بتیر والا پکا مسلمان نظر نہیں آیا. یا تو وہ تیتر کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا بٹیر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. رائٹ. either he is progressing in deen or he is deteriorating deen. You never see a person being stable. 3 وقت کا نمازی آپ کو شاید ہی کوئی ملے مستقل 3 وقت کا. کوئی ایسا دعوے دار لے آئے میرے سامنے جو کہ یار میں ماشاءاللہ 10 سال سے 3 وقت ہی پڑھتا ہوں، 4 وقت تو کبھی نہیں پڑھی. رائٹ. 5 پہ بھی نہیں گیا. وہ 3 سے 4 پہ جائے گا، 4 سے 5 پہ جائے گا، یا 3 سے 2 پہ جائے گا. رائٹ. تو جو پوری طرح 5 وقت پہ یا 5 وقت فیگریٹیولی اسپیکنگ پوری طرح دین میں داخل ہو جائے گا نا تو اس کو استقامت ملے گی اور اس کو اس کے ثمرات اور پھل ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر اصول بتا دیا. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اور شیطان کے رستوں پر نہ چلو بھائی. رائٹ. انہ لکم عدو مبین. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے. ہی از این اناؤنس سورن انیمی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. رائٹ. اس کے بعد ٹوورڈز دا اینڈ حضرت طالوت کا اور جالوت والا قصہ آتا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. I always enjoy this the most. Right. And this is one thing we are going to point out, then we are going to wrap up inshallah towards the end. حضرت طالوت کا جو سلسلہ ہے it was after Musa alayhi salam's time, few hundred years after Hazrat Musa alayhi salam's time, the Bani Israel had weakened substantially. بنی اسرائیل کو بتلایا جا رہا ہے یا مدینے کے یہودیوں کو جو دعویٰ کر رہے تھے نا اس ٹائم کہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں، تم تو اتنے چھوٹے سے ہو. رائٹ. ہم تو اتنے زیادہ ہیں، تم تو اتنے چھوٹے سے ہو، ہم جب چاہیں گے تمہیں ختم کر دیں گے. رائٹ. دس واز دا psyche and philosophy and the mental state they were in, that we are too big for them. If we want we can finish them. ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تمہارے آباء و اجداد جنگوں میں لڑتے کمزور ہو گئے تھے نا تو ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ you were not able to gather an army of more than 30,000-40,000 people against armies of 300,000-400,000 people. Right. This also came. اور جب وہ تنگ آ گئے نا تو اس ٹائم اپنے نبی کے پاس گئے تھے.
I can't recall the name of that Nabi, right? They went to their prophet and they asked him what to do, right? To that he said, Acha, I'm going to make dua to Allah Ta'ala and I'm going to get back to you. Few days later, and this is the entire qissa is mentioned in the Quran. Few days later, he got back to the Bani Israel and told them that Allah Ta'ala se maine dua ki aur Allah Ta'ala tum par ek king appoint karenge, right? Us king ko agar tum apna sarparast le loge to inshallah aage you will be successful, right? Few days later, the message came from Allah Ta'ala that Talut is going to be the king amongst you. اب بنی اسرائیل اس ٹائم کے بھی بڑے متکبر لوگ, self centered and egotistical people, right? And when they heard about Talut was a poor farmer of that zone, of that area, right? Not lineage wise very very accomplished, right? Na ya ba wajda, na hi bloodline bahut mana hua ya manja hua, right? In mein se kuch nahi tha Talut, but he was not, according to some narrations, from the Bani Israel. Yet they were told ki isko take him as the king and you will be successful. So many of them refused. Eventually a time came when Talut actually, there were very few who actually agreed and joined the army of Talut. Then there came a time of battle, right? Ek battle hua jisme Talut ki battle, Hazrat Talut ki battle hui Jalut se, right? And Talut managed to gather an army of 33,000 people, right? Versus the army of Jalut who had 400,000 people, 33,000 اور 4 lakh. اس میں پھر جب وہ لوگ جا رہے تھے فرام دیئر لوکیشن ٹو فائٹ دا بیٹل, آن دا وے دس ورس کیم آن اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹولڈ حضرت طالوت, رائٹ, کہ رستے میں بہت پیاس کے باوجود ایک نہر آئے گی, اس نہر سے پانی نہیں پینا, رائٹ, اس نہر سے پانی نہیں پینا. انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام, دس واز اے ٹیسٹ فار دیم, حضرت طالوت علیہ السلام ٹولڈ ہز پیپل کہ اس سے پانی نہ پیو, میرے پاس اوپر سے وحی آئی ہے کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا. تو بہت سے ایسے لوگ تھے اس آرمی میں who refused and they eventually ended up having water from that stream or from that nahr anyway. And eventually when they got near the battlefield, they all said, we feel very weak, we don't want to fight in war anymore. And many others fell out, right? So effectively the war happened between 33,000 people of Talut and 4 lakh people from Jalut, and 33,000 overcame the army of 4 lakh over there. اس میں جو آخری پارٹ ہے نا, قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ لکم ومن فئۃ فلیلۃ, لیکن اللہ تعالیٰ ملاقات پر یقین رکھنے والوں سے کہا, یعنی اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات رکھنے والوں پر یقین کرنے والوں نے کہا, بس اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی, رائٹ. تو ادھر بھی ایک اصول سیٹ کر دیا گیا کہ numbers don't matter, right? کیا من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, right? کہ کبھی کبھی چھوٹی جماعتیں بھی اللہ تعالیٰ جائیں تو بڑی جماعتوں پر سپر سیڈ کر دیتے ہیں, مور پاورفل کر دیتے ہیں. اور یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں سیرت میں, right? چاہے وہ بدر ہو, چاہے وہ احد ہو, چاہے وہ بعد کی کچھ بھی غزوات ہو, ساری غزوات میں ہم نے دیکھا چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ رہی ہیں. چھوٹی جماعتیں جو ایمان والی ہیں, چھوٹی جماعتیں جو اللہ پہ یقین والی ہیں, وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ رہی ہیں. دس از سم تھنگ وی سی اوور اینڈ اوور. دس از اے پوائنٹ فار اس, رائٹ? اصول سیٹ ان دا قرآن کریم ویئر بائی ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج وی سی a چھوٹی جماعت getting oppressed by the global جماعت, right, in Gaza from the mal'oon Israeli قوم right now, right? And we get scared, right? ہم بار بار جو ہے نا اس چیز کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, رائٹ؟ اس روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ numbers don't matter. What matters is ایمان, what matters is taqwa, and also know and realize the number of casualties or shahadatein also don't matter. یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. پچھلے کئی سو سال میں آپ دیکھیں گے نا, you will not see Muslims ever fearing, right? Sorry, history دیکھیں گے تو you will never ever see Muslims ever fearing losing their life in a battlefield, right? اس چیز کو, کیونکہ فلسفہ of death is very different. کل بھی میں بات کر رہا تھا نا, ڈیتھ کا فلسفہ دین میں بہت ڈفرینس ہے. ڈیتھ از اونلی, ڈمبل ڈور کہتا ہے نا, از اونلی the next step, right? I don't know if someone else also says it, but it is only the logical next step. It is freedom and salvation from this world, right? جو چیز یہ سمجھ جاتا ہے نا, اس کے لیے
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تم سے تمہارے مال اور اولاد کا سوال نہیں کریں گے بھائی. کریں گے تو یہ کریں گے کہ تم کتنا اچھا دل لے کے آئے ہو، کتنے اچھے اعمال لے کے آئے ہو، کتنا دنیا میں اللہ کے راستے پر عمل کر کے آئے ہو. رائٹ. اور گویا اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آیا مال اور اولاد دونوں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ، ٹرائل، ٹریبولیشن، فتنہ بنا کے بھیجا ہوا ہے. رائٹ. اور ہم نے دنیا کا مقصد ہی مال اور اولاد بنا لیا. رائٹ. رائٹ. the کفار مکہ used to count their sons. رائٹ. ادھر تو آج کل وہ کانسیپٹ بچا نہیں ہے، جس کے 10 بیٹے ہوتے تھے نا وہ سب سے پاورفل سمجھایا جاتا، چاہے دنیاوی اعتبار سے فقیری اور غریبی کیوں نہ ہو اس کے پاس. رائٹ. تو کانسیپٹ آف ڈیتھ نیڈس ٹو بی کلیریفائڈ کہ ڈیتھ از اونلی the logical next step. We should not be scared of death. Right. So long story short, these figures that we get on YouTube, Twitter, Instagram, na 29,000 casualties, 30,000 casualties from the Muslim side in Gaza, right? 31,000 deaths, 32,000 shahadat, right? We did a little differently. 32,000 were blessed with Jannah, right? 32,000 were blessed with Jannah. Have faith in one thing, right? کہ جیت کا جب بھی فیصلہ ہوگا تو جیت ہمیشہ مسلمان کے ساتھ ہوگی. رائٹ. ہم نے آس پاس کے ملکوں میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا پچھلے 20-22 سال میں، جیتنے والا مے بی the number of shahadat are more on this side, right? The number of successful deaths is more on this side, but never ever have we seen in the last maybe 2-3 decades that a non-Muslim occupying force has managed to occupy a Muslim force. The war may last 20 years, 40 years, 60 years, 80 years, 100 years, or 200 years. That is irrelevant. And the numbers may increase up to 100,000, 1 million, 2 million, 3 million over the years. But the victory, ہمیں اس چیز کا یقین ہونا ہے کہ victory ہمیشہ مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے مننے والے کے ہاتھ میں. Success lies in following the guidance of Allah. Even only a minority of people follow it. The truth will always prevail. رائٹ. سو اب یہ ٹو ریپ اپ، اس سورت کو 4 موٹے موٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. پہلا حصہ ہے اس کی تمہید، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا 3 قسم کے لوگ ہوں گے. رائٹ. دیٹ واز the primary تمہید. That was verse 1 to verse 39 approximately. Verse 40 to verse 162 سورت کا پہلا ہدف اس میں پورا کیا جاتا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کی خلافت سے معزولی اور اس کے اسباب. رائٹ. Why بنی اسرائیل were taken this baton of prophethood was taken away from them. I told you the bunyadi reasons for that, right? And اس کے اسباب کیا ہے. Right. Why was it taken? I told you اپنے انبیاء کو مارا کرتے تھے، اپنی یعنی شہید کر دیتے تھے، اپنے انبیاء کی مانتے نہیں تھے، تکبر بہت تھا. رائٹ. گناہ بہت تھا. انبیاء کے پاس صرف اس صورت جاتے تھے جب پھنستے تھے، اور ان میں سے بھی جب نبی سے ویسی بات ملتی تھی نا جو ہضم ہوتی تھی تو صرف اس پہ عمل کرتے تھے، ورنہ عمل ہی نہیں کرتے تھے. یہ ساری وجوہات تھی کہ بنی اسرائیل سے خلافت اور نبوت لے لی گئی. پھر تیسرا ہدف ہے اس کا آیت نمبر 162 سے 283 میں، جو دوسرا ہدف ہے مسلمانوں کو آداب خلافت کی تعلیم. اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ احکام بار بار بعد میں آئیں گے، اور I would prefer you go and listen to the ahkam from a proper mufti. Right. اور آخری حصہ ہے ورس نمبر 284 to 286 جس میں اختتام ہے، اور وہ دعا ہے جو ابھی قاری صاحب نے پڑھی. اس کو مزید تفصیل میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی جو تمہید ہے اس میں 3 حصے ہیں. قرآن کریم کی ہدایت اور انسانوں کی 3 جماعتوں کے بارے میں جو ہم نے کور کیا. قرآن کریم کے اولین 3 مطالبات. رائٹ. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ جس کو ہم نے بڑا چھوٹے حصے میں کور کیا. پھر دوسرا حصہ جو ہے which said بنی اسرائیل سے نبوت لینے کی وجہ جو ہے، لینے کی وجہ جو بنی. اس میں بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی اور اللہ کے ڈر کی تلقین کی گئی ہے پہلے. اس کے بعد زمانہ قدیم کے یہود اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ بتلایا جا رہا ہے. تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا. پھر زمانہ نبوت کے یہود اور ان کے احوال، یعنی اس زمانے میں جو یہود تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احوال ان کو بتلائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، یہ بھی کرتے ہو، پھر کیوں دعویٰ کرتے ہو تمہیں نبوت ملنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور یہودیوں کی جھوٹی نسبت کی تردید اور قبلہ اور امامت کی تبدیلی کا بیان آیا. پھر تیسرا جو حصہ ہے جو سیکنڈ ہدف ہے، رائٹ، جس میں ریاست مدینہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. 5 بنیادی تصورات، توحید، شرک، اتباع، حلال اور حرام اور نیکی کی بات ہو رہی ہے. دین اسلام کے 5 بڑی نیکیوں کی تفصیل، رائٹ، قصاص، وصیت، روزہ، حج، جہاد، ان سارے احکام کو ادھر بیچ میں نازل کر دیا ہے. نفاق، کفر اور اسلام کی
زندہ مثالیں اور اہم ہدایات یہ انشاءاللہ سلائڈیں آپ سے شیئر ہو جائیں گی. یو کین ریڈ ان ڈیٹیل بٹ ورڈ بائی ورڈ اف یو وانٹ ٹو گو تھرو اٹ یو کین inshallah skim through the Quran one tafsir and go to the point which you want to read and using this read this and towards the end there is dawat ایمان ایمان والوں کی صفات اور ان کی دعا جو آخر میں پڑھی نا ربنا اغفر لنا یہ جو انہوں نے پڑھی قاری صاحب نے آج رائٹ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے میرے پیارے اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے رحیم اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. میرے پیارے اللہ، ہمارا پہلا روزہ آپ کے بابرکت مہینے میں آج پورا ہو گیا. اے میرے پیارے اللہ، ہمارے اس روزے کو قبول فرما لیجیے. میرے پیارے اللہ، اس روزے کے بدلے میں جو پچھلی ساری زندگی کے گناہ گزرے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے پیارے اللہ، چھوٹے منہ بڑی بات، اللہ جی ہم تو آپ سے توبہ حاصل کرنے کے مستحق نہیں ہیں میرے پیارے اللہ، مگر ہم آپ کی صفت رحمانیت کو دیکھتے ہیں، آپ کے رحم کرنے والی صفت کو دیکھتے ہیں. میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر نہیں، اپنی کبریائی کو دیکھ کے، اپنے رحم و کرم کو دیکھ کے ہمیں معاف فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارا ادھر آنا قبول فرما لیجیے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجیے، ہماری ساری زندگی کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. میرے پیارے اللہ، آئندہ نیک زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، نیکی پہ استقامت عطا فرما دیجیے، نیک نیت والا بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہم نہیں جانتے، بس ہمیں اپنا بندہ بنا دیجیے. اپنی بندگی، اپنی غلامی، اپنا عشق، اپنی دیوانگی عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا. میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے آپ طلب کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ، ہمیں اللہ مل جائے. یا اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے. یا اللہ جی ہمیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے والا بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہم نے آیت مبارکہ پڑھی جس میں فسلمی کافہ کا لفظ آیا. میرے پیارے اللہ، ہم بھی آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ، ہمیں پورا کا پورا اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے. ہمیں پورا کا پورا اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہمیں پورا کا پورا اپنا دین والا بنا دیجیے. اپنی محبت، اپنا عشق عطا فرما دیجیے. اپنے محبوب کی محبت اور عشق عطا فرما دیجیے. اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہم دن دہاڑے آپ کی محبوب کی سنتوں کو قربان کرتے ہیں. میرے پیارے اللہ، ہمیں اس گناہ پہ بخشش عطا فرما دیجیے. آئندہ زندگی اپنے پیارے محبوب کی ساری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دیجیے. ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو غزہ میں مصیبت میں ہیں، میرے پیارے اللہ ان ساروں کے لیے مصیبت آسان فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ جی، جیسے آپ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ چھوٹی جماعتیں بڑوں پر غالب آ جاتی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میرے پیارے اللہ، آپ اس بات کو بھی چاہ لیں کہ یہاں کی چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر جلد ہی غالب آ جائے. میرے پیارے اللہ، آپ کی امت کی ایمان کے حالات بہت کمزور ہیں. میرے پیارے اللہ، یہ دنیاوی اسباب کو دیکھتے ہیں، یہ they see the numbers on social media and they become disheartened by after looking at the crisis in Gaza. میرے پیارے اللہ، please save the ummah from this crisis. میرے اللہ ان وہ لوگ جو غزہ میں شہید ہو رہے ہیں ان ساروں کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیجیے. اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، وہ تمام خیریں جو آپ کے پیارے محبوب نے مانگی، میرے پیارے اللہ ان میں سے وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے. ان تمام شرور سے جن سے آپ کے پیارے نے پناہ مانگی، میرے پیارے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم